ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے جو کانٹینٹس ہیں، جو اس میں تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، اور جو کچھ دنیا یا آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم نہیں بدلتے تو نہ بدلو، اللہ کا کلام نہیں بدلے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ کس لیے آیا؟ ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے آیا۔ یہاں پر متقین کی ہدایت کی بات ہے، لیکن قرآن پاک میں دوسری جگہ ھدی للناس بھی آیا ہے کہ یہ کتاب سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے صرف متقین ہی اس کو نہ پڑھا کریں، بلکہ تمام انسانیت تک اسے لے جانا ضروری ہے۔ ہاں، ہدایت تو یہ سب کو دکھاتا ہے، راستہ تو یہ سب کو بتاتا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے اس سے؟ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، جو بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت میں برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ اس سے ہدایت پا جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہوتا نا ایسے؟ کیوں؟ فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ نیت کا ہوتا ہے، یا ارادے کا ہوتا ہے، یا اندر کے سوچ کا ہوتا ہے۔ ایک شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنا ہے، اور ایک اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے بس یہ جاننا ہے کہ قرآن میں کہا کیا گیا، اور ایک اس لیے پڑھتا ہے کہ بس اس سے ثواب کمانا ہے اور کوئی دنیا کے مسئلے مسائل حل کرنے۔ تو جو جس نیت، جس ارادے اور جس خیال سے اس کتاب کے پاس جائے گا وہی کچھ وہاں سے پائے گا۔ اور ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق، ظرف کس کو کہتے ہیں؟ برتن۔ مثلا آپ دریا کے پاس جائیں اور ایک گلاس لے جائیں، دوسرا شخص بھی آ رہا پانی لینے اور وہ ایک پورا بڑا ڈول اٹھائے ہوئے ہے، کنٹینر اٹھائے ہوئے ہے، تو کس کو کتنا ملے؟ جو جتنا بڑا برتن لے جائے گا، جتنا جس کے پاس وسعت ہوگی۔ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ ثواب چاہتے ہیں؟ آپ اس سے کوئی جن بھوت بگانا چاہتے ہیں، کوئی تعویذ بنا کے پلانا چاہتے ہیں، کوئی پڑھے لکھے کہلانا چاہتے ہیں، یا کسی پہ فخر جتانا چاہتے ہیں، یا کوئی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی شہرت چاہتے ہیں، یا ہدایت پانے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس نے جو ہمیں اتنی بڑی خوبصورت زمین پر اتار دیا، اتنا کچھ دے کے، قرآن پاک میں آتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز تمہیں دے دی جو تم نے مانگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو جو تمہیں ملی ہیں، گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اتنا کچھ جس کو مل جائے، پھر کوئی تو وجہ ہوگی اتنا کچھ کسی کو دینے کی۔ تو یہ قرآن ہی، اللہ کا کلام ہی ہمیں بتائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور پھر جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، لہٰذا اس کے مطابق اپنی زندگی ویسے ہی کر لی جائے، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی، اسی میں میرا فائدہ ہے۔ تو جب یہ یقین اور شرح صدر ہوتا ہے نا، پھر انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے لگتا ہے، پھر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف قرآن پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل، اور پھر بس ایک ہی تڑپ لگ جائے، ساری فکروں کے اوپر ایک ہی فکر غالب آ جائے کہ میں آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہوں، مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے ہمیشہ وہاں رہنا ہے، یہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ نیور۔ کبھی جانا ہو کہیں تو کتنے سوٹ کیسز تیار کرتے ہیں، اور یہ پتہ بھی ہوتا ہے اس کا وزن ہونا ہے، پھر بھی کچھ ہاتھوں میں بھی اٹھا لیتے، کچھ کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے ہیں۔ ہدایت کا تعلق تقویٰ سے ہے۔ تقویٰ سراسر اندر کی کیفیت کا نام ہے، اندر کی سوچ کا نام ہے، اندر کے احساس کا نام ہے، اندر کے شعور کا نام ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ اور آپ کا دل کون جانتا ہے آپ کے سوا؟ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں، اور پھر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ تیسرا تو کوئی بھی نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا ہے۔ تو پھر کس کے ساتھ سچے ہونا ہے؟ اپنے ساتھ سچے ہونے کے بعد اللہ کے ساتھ سچا۔